جلال غازی دربار شاہ غازی کا مرید اور ایک عامل ہوں۔ مجھے یہ علم اپنے دادا جان سے وراثت میں ملا۔ ابا چاہتے تھے کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کروں، لیکن میں ابا کا آدھا خواب ہی پورا کر پایا۔ ایم فل کرنے کے ساتھ ساتھ ہی میں نے دادا جان سے روحانی تعلیمات حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا، جو کہ 5 سال تک قائم رہا۔ مجھے جاننے والے سبھی لوگ بہت حیران تھے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن یہ میرا شوق ہی تھا کہ جو روحانی علم کے راستے پر گامزن تھا۔ چونکہ دادا جان شاہ غازی بابا کے بہت بڑے مرید تھے اور روحانی تعلیمات دادا جان نے غازی بابا کے شاگردوں سے حاصل کی تھی، اس طرح میں بھی دادا جان کے نقش قدم پر چل پڑا اور روحانی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد میں لوگوں کے مسائل بھی دربار میں ہی حل کرتا تھا، کیونکہ میرا زیادہ وقت وہاں ہی گزرتا۔ چونکہ ہمارے خود کے میڈیکل سٹورز تھے، اس لیے گھر بار کو چلانے کے لیے مجھے جاب کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی، جس کی وجہ سے میں بنا کسی رکاوٹ کے اپنا شوق پورا کر سکتا تھا۔ میں پچھلے 2 گھنٹے سے اپنے کمرے میں بیٹھا مراقبے میں تھا۔ آج ہفتے کا دن تھا اور اکثر ہفتہ اور اتوار میں صرف اپنی عبادات اور مراقبات کے لیے صرف کرتا تھا کہ اچانک میرا ایک شاگرد کمرے میں داخل ہوا۔ جناب، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ اس نے آتے ہی میری توجہ میں خلل ڈال دیا۔ ارے یار اسلم، تمہیں پتا تو ہے کہ میں ہفتہ اور اتوار کسی سے نہیں ملتا، تم نے بتایا نہیں اسے؟ میں نے آنکھیں کھول کر جھنجھلاہٹ بڑے لہجے میں کہا۔ میں نے انہیں آگاہ کیا تھا، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد سے خاص طور پر آپ سے ملنے آئے ہیں اور اتنی دور سے ان کا دوبارہ آنا بہت مشکل ہوگا، اور وہ بہت پریشان بھی لگ رہے تھے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ان کو بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد میں کمرے سے باہر آیا تو سامنے صوفے پر ایک مرد اور ایک خاتون براجمان تھے۔ دونوں کی عمر تقریباً 45 یا 50 کے قریب تھی۔ السلام علیکم، تشریف رکھیے، میں نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی فرمائیے، میں نے خوش اخلاقی سے پوچھا۔ جلال صاحب، میرا نام جاوید ہے، یہ میری بیوی ریحانہ ہے۔ آپ کے بارے میں لوگوں سے بہت سنا ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہونے والے پراسرار اور عصبی مسائل کا حل نکالتے ہیں، جس میں آپ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ دراصل ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ ہے جس میں ہمیں آپ کی مدد درکار ہے۔ جاوید صاحب، آپ اپنا مسئلہ بیان کریں، میرے بس میں جو کچھ ہوا وہ میں کروں گا، میں نے انہیں تسلی دی۔ ہماری ایک بیٹی ہے جس کا نام رامین ہے، اور وہی ہماری اکلوتی اولاد ہے۔ اس لیے اکلوتی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہماری بہت لاڈلی بھی ہے۔ آج تک ایسی کوئی خواہش نہیں جو ہم نے اس کی پوری نہ کی ہو، اس لیے ہماری بیٹی شروع سے ہی بہت خوش مزاج اور چنچل تھی۔ مگر پچھلے کچھ مہینوں سے نہ جانے ہماری بچی کو کیا ہو گیا، نہ بولتی ہے، نہ ہمارے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی ہے، بس سارا دن اپنے کمرے میں بیٹھی نہ جانے کس سوچ میں گم رہتی ہے۔ نہ کھانے پینے کا کوئی ہوش ہے، نہ سونے کا۔ اگر اس کی ماں زبردستی کچھ کھلا دے تو ٹھیک، ورنہ یوں ہی پڑی رہتی ہے۔ پہلے تو ہم نے ڈاکٹر کو دکھایا، لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ ڈاکٹر کے مطابق اسے کوئی بیماری لاحق نہیں۔ پھر میرے بھائی نے مشورہ دیا کہ ہمیں یقینی طور پر کسی عامل کو دکھانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ہوائی اثرات ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ پھر کسی نے آپ کے بارے میں بتایا اور ہم جیسے تیسے کر کے آپ کے پاس پہنچ گئے۔ جاوید صاحب کہہ کر خاموش ہو گئے۔ ہم آپ کے پاس بڑی امید لے کر آئے ہیں، خدا کے لیے ہماری مدد کریں، ہم سے اپنی بچی کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ ریحانہ نامی عورت غمزدہ لہجے میں بولی۔ آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ مجھے بس یہ بتائیں کہ اس کی ایسی حالت ہونے سے پہلے اس کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہو، یا کچھ بھی ایسا ہوا ہو جو اس کی اس حالت کا ذمہ دار ہو، یا رامین کسی ویران جگہ پر گئی ہو؟ میں نے ان سے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ایسا تو کچھ خاص نہیں ہوا تھا، بس ان دنوں میں اپنی فیملی کو لے کر گھومنے کے غرض سے پہاڑی علاقوں کی طرف گیا تھا۔ اس سفر کے بعد ہی رامین کی حالت بگڑنا شروع ہوئی تھی، جاوید صاحب نے جواب دیا۔ کیا وہاں پر رامین اکیلی باہر نکلی تھی؟ نہیں، اکیلی تو نہیں تھی، البتہ وہ کئی دفعہ وہاں پر گھومنے کے لیے اپنے چاچا کی بیٹی کے ہمراہ باہر چلی جاتی تھی، جبکہ اکثر وہ ہمارے ساتھ جاتی تھی، ریحانہ بیگم نے جواب دیا۔ بات کچھ بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ دیکھیں، ایسے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ ایسا کریں کہ آپ بچی کو لے آئیں، اس کا باقاعدہ معائنہ کر کے ہی میں اس کا حل نکال سکوں گا۔ میں ان دونوں میاں بیوی سے مخاطب ہوا۔ جی ٹھیک ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم رامین کو لے کر جلد از جلد دوبارہ آئیں۔ اب ہمیں اجازت دیں۔ میں اس وقت دربار میں موجود کمرہ خاص میں کچھ طالب علموں کو تعلیم دے رہا تھا، جب دربار کے کسی آدمی نے آ کر بتایا کہ کوئی آدمی مجھ سے ملنے آیا ہے جو اپنا نام جاوید بتا رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ جاوید صاحب اپنی فیملی کے ساتھ ہیں۔ چوں ہی میں نے اپنی کلاس مکمل کی، میں نے انہیں اندر بلا لیا۔ جاوید صاحب کے ساتھ ریحانہ بیگم اور ایک 22 سالہ لڑکی بھی موجود تھیں۔ میں نے انہیں اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ لوگ میرے سامنے براجمان ہو گئے۔ جلال صاحب، اپنے کہنے کے مطابق میں رامین کو آپ کے پاس لے آیا ہوں، بس اب آپ ہماری بچی کو ٹھیک کر دیجیے۔ رسمی اسلام دعا کے بعد جاوید صاحب نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ پریشان نہ ہوں،
اللہ پر بھروسہ رکھیں، میں نے انہیں تسلی دی۔ میں نے ایک نظر لڑکی پر ڈالی۔ بلا شبہ وہ ایک حسین لڑکی تھی، مگر اس وقت وہ کافی کمزور لگ رہی تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اس بات کی نشاندہی تھے کہ وہ عرصہ دراز سے ٹھیک طریقے سے سو نہ پائی تھی۔ کیسی ہو رامین بیٹا؟ میں نے مسکرا کر شائستگی سے پوچھا۔ میری بات پر اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر نظریں نیچے کر کے اسباب پر سر ہلا دیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک اجنبی مرد کے سامنے ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہی ہے۔ میرا نام جلال ہے اور میں بالکل تمہارے بھائی جیسا ہوں، اس لیے مجھ سے بات کرتے وقت آپ کو ہچکچانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے اسے انتہائی نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میرا ہمیشہ سے نقطہ نظر یہی رہا ہے کہ عاملیت کے سفر میں مقابل کو سمجھنے کے لیے دونوں کے درمیان مفاہمت کا ہونا بہت ضروری ہے، تبھی آپ مسئلے کا حل نکال پائیں گے۔ اس لیے پہلے میں اس کا اعتماد جیتنا چاہ رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، اس دفعہ وہ تھوڑی پر اعتماد لگی۔ گڈ گرل۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ان دنوں آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ میں نے عام سے لہجے میں سوال کیا۔ کچھ خاص نہیں، اس نے نظریں نیچے کی۔ میں کچھ دیر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میں یہ جانچنا چاہ رہا تھا کہ واقعی ہی اس پر اثرات ہیں یا نہیں، مگر کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ کسی بھی انسان پر جناتی سایہ ہے یا نہیں، اس بات کی نشاندہی کے لیے متاثرہ شخص کو سورہ کوثر ایک خاص طریقے سے پڑھائی جاتی ہے۔ اگر وہ بنا اٹکے سورہ کوثر کو پورا پڑھ لے تو مطلب اس پر سایہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ اٹک جائے تو مطلب اثرات موجود ہیں۔ میں نے بھی رامین کو جانچنے کے لیے یہی طریقہ اپنایا، لیکن جیسے جیسے میں اس کو سورہ کوثر پڑھاتا گیا میری حیرت بڑھتی گئی، کیونکہ وہ بنا اٹکے پوری صورت مکمل کر گئی، جو اس بات کی نشاندہی تھی کہ رامین پر کوئی سایہ نہیں ہے۔ میں نے دینی تعلیمات کے متعلق بھی کچھ قواعد و قوانین کے بارے میں پوچھا، جس کا اس نے صحیح جواب دیا۔ میں نے سورہ کوثر کی طرح کچھ اور الفاظ بھی دہرانے کو کہا جو اس نے صحیح طریقے سے ادا کر دیے۔ میرے لیے یہ معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہو گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ رامین کا کوئی ایسا ذاتی مسئلہ ہے جسے وہ اپنے والدین سے چھپا رہی ہے، اور اس بات کو وہ اپنے والدین کے سامنے ظاہر کرنا نہیں چاہتی، ورنہ اتنے عرصے میں وہ انہیں بتا چکی ہوتی۔ اس بات نے مجھے گہری سوچ میں ڈال دیا۔ کیا ہوا جلال صاحب، سب خیریت تو ہے؟ ریحانہ بیگم نے مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر فوراً پریشانی سے پوچھا۔ جاوید صاحب، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو آپ کو تھوڑا فاصلہ کرنا پڑے گا۔ دراصل مجھے رامین سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ آپ تھوڑا دور جا کر بیٹھ جائیں۔ جی ضرور۔ وہ دونوں یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئے۔ جس جگہ میں بچوں کو کلاس دیتا تھا وہ جگہ ہال نما کافی ایک کشادہ کمرہ تھا۔ دونوں میاں بیوی اسی ہال میں کافی دور جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں ان کو ہم نظر تو آ رہے تھے، مگر ان تک ہماری آواز کا پہنچنا ناممکن تھا، اور میرے لیے اتنا کافی تھا۔ دیکھو رامین بیٹا، یہ بات تو میں جان گیا ہوں کہ تمہارے پر کوئی اثرات نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ میں نے اس لیے تمہارے والدین کے سامنے بات نہیں کی کیونکہ مجھے لگا شاید تم ان کے سامنے بتانا نہ چاہو۔ دیکھو تمہارے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے تم بنا ہچکچاہٹ کے مجھے ڈسکس کر سکتی ہو۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ شش پنج میں مبتلا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں تمہارے والدین کو بلا لیتا ہوں تاکہ ان کا وقت ضائع نہ ہو۔ رکیے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کو بلاتا اس نے فوراً روکا۔ اس کے بعد وہ روانی میں اپنی ساری رداد بتاتی گئی اور میں خاموشی سے سنتا گیا۔